السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد الائی اور انفو ٹی وی پاکستان کی ایک ایسی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جس سے ڈرتے تھے وہی بات ہو گئی۔ عالمی اداروں کی رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا میں کورونا کے تیز ترین پھیلاؤ والا ملک بن گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ پاکستان میں 2 ہفتے مکمل لاک ڈاؤن ضروری ہے۔ پاکستان میں ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 24% ہو گئی ہے، جو بہت زیادہ ہے۔ پاکستان نئے کیسز میں 10ویں نمبر پر آ گیا۔ آئسولیشن کا نظام کمزور، شہری ہاتھوں کی صفائی نہیں کرتے، ماسک، سماجی فاصلہ اپنانے سے بھی گریزاں ہیں، یعنی کہ کورونا وائرس پاکستان میں خطرناک حد تک پھیل چکا ہے۔ ناظرین، مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ ناظرین، چین کے بعد کورونا وائرس تیزی سے یورپ اور امریکہ میں پھیلنے لگا، لیکن امریکہ، روس، برازیل کے سوا تمام یورپی ممالک میں کورونا وائرس کا زور اب ٹوٹ رہا ہے، لیکن ایک پاکستان ہے جہاں لاک ڈاؤن کے دنوں میں یہ وائرس بڑی حد تک کنٹرول میں تھا، لیکن اب اس وائرس نے ملک میں تباہی مچا دی ہے اور اس وقت مریضوں کی تعداد 1,15,000 کے قریب ہو چکی ہے اور اس میں ہر گھنٹے بعد تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ کورونا وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد 2,255 ہے۔ اب تک 36,308 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے پاکستان میں لاک ڈاؤن میں نرمی سے کورونا کے پھیلاؤ کے حوالے سے اقدامات پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ نئے کیسز رپورٹ ہونے والوں میں پاکستان دنیا میں 10ویں نمبر پر آ چکا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں سب سے زیادہ 43,460 مریض ہیں، جبکہ سندھ میں 41,303، اسلام آباد میں 5,963، خیبر پختونخوا میں 14,527، بلوچستان میں 7,031، جبکہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں 1,418 مریض ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ہر 24 گھنٹے کے دوران مریضوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے۔ کراچی، لاہور، فیصل آباد، پشاور، گجرانوالہ سمیت بہت سے شہر کورونا مریضوں سے بھرے پڑے ہیں۔ حالیہ دنوں میں صوبائی وزراء، ڈاکٹرز، نرسز، اساتذہ سمیت ہر طبقہ فکر کے افراد اس وائرس سے جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ حکومت کی حکمت عملی SOPs کے تحت کاروبار جاری رکھنے کی ہے، لیکن محکمہ صحت کے حکام اس پالیسی کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ جزوی لاک ڈاؤن میں اوسطاً کیسز کی تعداد 2,000 تک پہنچ چکی ہے۔ عید اور اس کے بعد کیسز کی تعداد میں روزانہ 4,000 تک اضافہ ہو رہا ہے اور نئے کیسز رپورٹ ہونے والوں میں پاکستان دنیا میں 10ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ پاکستان کورونا وائرس کے حوالے سے عالمی ادارہ صحت کے SOPs پر پورا نہیں اترا، جس میں کورونا وائرس کی ٹرانسمیشن کنٹرول کرنا، ملک کے صحت کے نظام کو بہتر کرنا، مریضوں کے ٹریس آؤٹ اور آئسولیٹ کرنا، ہاٹ اسپاٹ میں کورونا کے رسک کو کم کیا جانا، تمام مقامات پر حفاظتی اقدامات اپنانا شامل ہوتا ہے۔ ابھی پاکستان ان نکات پر پورا نہیں اترا تھا کہ پھر سے لاک ڈاؤن کھول دیا گیا۔ یہاں پر مریضوں کے حاصل کردہ سیمپلز میں پازیٹیو کیسز کی تعداد 24% ہے، جو اسے 5% ہونا چاہیے۔ مریضوں کو ڈھونڈنے اور انہیں آئسولیٹ کرنے کا نظام کمزور ہے۔ پاکستان میں صرف 751 وینٹیلیٹر دستیاب ہیں۔ ہانگ کانگ کے اسٹڈی گروپ نے مختلف ممالک کی درجہ بندی میں وبا سے نمٹنے کے لیے طبی وسائل کے استعمال، قرنطینہ کی سہولیات، وائرس کی تشخیص کی صلاحیت اور معاشی نقصانات کی رفتار کو معیار بنایا ہے۔ اس معیار کے مطابق سوئٹزرلینڈ کورونا وائرس سے کم نقصان اٹھانے والے ممالک میں سر فہرست ہے۔ دوسرے نمبر پر جرمنی اور تیسرے پر اسرائیل ہے۔ فہرست میں چین کا 7واں، نیوزی لینڈ کا 9واں، جنوبی کوریا 10ویں، سعودی عرب 17ویں، ترکی 37، بھارت 56، امریکہ 58، برطانیہ 68 اور بنگلہ دیش کا 84واں نمبر ہے۔ اس فہرست میں پاکستان کا نمبر انتہائی گراوٹ کے بعد 148ویں نمبر تک جا پہنچا ہے، جبکہ سوڈان کو کورونا وائرس کی روک تھام میں ناکامی پر خطرناک ترین ملک قرار دے دیا گیا ہے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو جلد اس کورونا وائرس سے نجات دلائے۔